دوسری بات سمجھیں، جو ہم درسگاہ میں بیٹھیں سبق پڑھنے کے لیے تو درسگاہ کا احترام کریں، کتاب کا احترام کریں، کاغذ قلم کا احترام کریں، جس مکتب پہ کتاب رکھ رہے ہیں اس کا احترام کریں، جس استاد سے پڑھ رہے ہیں اس استاد کا احترام کریں، جو ہمارا مالی تعاون اس سلسلے میں کرتا ہے اپنے تعاون کرنے والے کا احترام کریں۔ تو درجہ بدرجہ تمام کا احترام کرنا ہے۔ اس ادب سے علم میں بہت برکت آتی ہے۔ میں اس موقع پر طلبہ اور طالبات کو ایک بات کہتا ہوں، اس کو دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، دل کی تختیوں پہ، کاغذ قلم پر تو لکھنا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا میں اس کے علم میں برکت ہو، اس کو چاہیے اپنے اساتذہ معلمات کا احترام کرے، خوش کرے، اور جس کو چاہیے کہ رزق میں اور دنیا میں برکت ہو وہ اپنے والدین کا احترام کرے اور والدین کو خوش رکھے۔ اساتذہ کو خوش رکھنے سے علوم میں برکت آتی ہے، والدین کو خوش رکھنے سے مال اور دولت میں برکت آتی ہے۔ ہمیں علوم کی بھی ضرورت ہے، ہماری مالی بھی ضرورتیں ہیں، اس لیے اساتذہ کرام کو بھی خوش رکھیں اور اس لیے اپنے والدین کو بھی خوش رکھیں۔ اس کا ہم نے خیال کرنا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جب بھی سبق پڑھیں کوشش کریں کہ سبق جب شروع ہو تو دو زانو بیٹھیں، جب سبق شروع ہو تو دو زانو بیٹھیں۔ ہاں، جب سبق پڑھتے ہوئے تھک جائیں تو اپنی کیفیت بدل دیں، لیکن سبق پڑھنے کا جو آغاز ہے وہ انسان کو اپنے استاد کے سامنے دو زانو بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل موجود ہے حدیث جبرائیل میں کہ حضرت جبرائیل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے ہیں تو اس حدیث پاک میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور دو زانو بیٹھے، جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، وہ دو زانو بیٹھے اور اپنے ہاتھ انہوں نے یوں رکھ لیے، ایسے بیٹھتے ہیں۔ سننے کا معنی ہوتا ہے کہ عمل کریں۔ میرے پاس بیٹھنے والے بھی سن رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بھی عمل بھی کریں، صرف سنیں نہیں۔ دو زانو بیٹھے، استاد کے سامنے دو زانو بیٹھے، آدمی تھک جاتا ہے، مشقت ہوتی ہے، بعد میں کیفیت کو بدل لیتا ہے۔ اس کی اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ آپ طلبہ اور طالبات کا سبق آن لائن ہے تو آپ میں سے اکثر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ اس انداز میں بیٹھیں کہ جس استاد سے آپ سبق پڑھتے ہیں یا خواتین جن معلمہ سبق پڑھتی ہیں ان کو اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ ان کا رخ استاد کی طرف بھی ہو اور قبلہ کی طرف بھی ہو، کیوں ان کے لیے اس کا تعین کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جہاں میں بیٹھا ہوں میرے پاس میرے شاگرد بیٹھے ہیں تو اس انداز میں کہ میں قبلے کی طرف، یہ لینا کیا مشکل ہے؟ اس طرح بیٹھ جائے تو منہ قبلے سے ہٹ جائے گا، اس طرح بیٹھ جائے منہ قبلے کی طرف چلا جائے گا۔ آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور کمپیوٹر پہ پڑھنا ہے، موبائل پہ پڑھنا ہے، ٹیبلٹ پہ پڑھنا ہے، اس کا رخ اس طرح رکھیں کہ استاد بھی اس طرف ہو اور قبلہ بھی اس طرف ہو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آداب ہیں، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ جب قبلہ بھی اس طرف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اگر اس طرف آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ جو اسباق کو پڑھنے والے ہیں جب سبق شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ دیکھیں میں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا ہوں، تو بتائیں پڑھنے والوں کو 2 رکعت کے بغیر کیسے بیٹھنا چاہیے؟ سبق شروع جب کریں، پہلا سبق جب بھی ہو، ہر روز ہے وگرنہ کم از کم پہلے سبق پر باوضو ہوں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں۔
اور ابتدا میں یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ میرے اساتذہ، اگر خواتین ہیں تو میری استانیہ، اے اللہ وہ مصنف جن نے کتابیں تیار کی ہیں، اے اللہ ہمارا وہ ای مرکز کا عملہ جو معاون ہے، اے اللہ وہ لوگ جو اپنے پیسے سے تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ جن نے گزشتہ اکابرین میں علوم لکھ کے دیے، میری ان 2 رکعات کا اجر ان تمام کو عطا فرما۔ ان سب کو اصال ثواب کریں اور اس کے بعد اپنے سبق کا آغاز کریں اور پڑھیں، لیکن اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو سبق آغاز کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ بھی دیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصائب کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر برکات پیدا کرتا ہے، تو صدقات کا اہتمام کریں شروع کرنے سے پہلے۔ جب سبق پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ طالب یا طالبہ ان کے پاس کاغذ بھی ہو اور ان کے پاس قلم بھی ہو، تاکہ اپنے اساتذہ کی باتوں کو لکھیں، اساتذہ کی باتیں قلم بند کریں، اپنے مختصر نوٹس لکھا کریں۔ لکھنے سے علم محفوظ رہتا ہے اور نہ لکھنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ علم محفوظ کرنا ہے تو پھر لکھنے کا اہتمام کریں، لکھے ہوئے کو محفوظ کرنے کا اہتمام کریں، اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اہم ترین بات کہ علم پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ علم اس لیے پڑھا جائے کہ مجھے اس سے پتہ چلے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، مجھے پتہ چلے کہ میرے پیغمبر کیا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، مجھے پتہ چلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ یہ ہے علم سے مقصود۔ اس لیے جتنا پڑھیں اس پر عمل بھی کریں، ہم جتنا پڑھیں اس پر اتنا ہم عمل بھی کریں۔ عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو عمل کا مزہ آئے گا، علم کا مزہ آئے گا۔ عمل کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، علم کو مزہ نہیں آئے گا۔